آخر میں جناب علی یہ کافی پی ہے ہم نے. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو کافی. یہ گھومتی کافی آپ اسے کہہ سکتے ہیں جی. یہ بہت مزے کی ہے. ہاں جی، السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ سیچرڈے نائٹ آ گئی ہے، جاگنے والی رات آ گئی ہے. رضائی بھی لے لی ہے ہم نے. سر جی سردی کوئی کڑاکے دی نہیں پہ رہی، کڑاکے دی. آج میں نے جنابہ کی سیر کی ہے ساری، آپ کو دکھائی ہے. اور فوگ وغیرہ تھی لیکن سردی وغیرہ کوئی نہیں تھی. سردی ایڈی نہیں ہے جس طرح کڑاکے دی سردی ہے نا، وہ آتی ہے. ویسے وہ سردی کا چلہ جو ہوتا ہے نا، سردی کا چلہ آتا ہے لیکن اس دفعہ ابھی تک تو نہیں آیا. شاید یہ دسمبر کے آخری ویک میں آ جائے. ہماری چھٹیاں بھی 20 تاریخ سے ہو رہی ہیں، 20 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک. یہ ہماری 20 چھٹیاں ہوتی ہیں. تو ہم یہ چھٹیاں پھر منانے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں کہ اسی پاکستان جو رہنا ہے یا پاکستان تو باہر رہنا ہے. یہ کئی دفعہ کئی لوگ دوست انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر جی ساڑھے کو آ جاؤ، بحرین آ جاؤ، دبئی آ جاؤ، انگلینڈ آ جاؤ، امریکہ آ جاؤ، آسٹریلیا آ جاؤ. اے سارے جڑے سنتے پہ نا، جو کوئی کون کس نے دعوت دیتی ہے سانوں. نیوزی لینڈ آ جاؤ، ساؤتھ افریقہ آ جاؤ. بڑی دعوتیں ہوتی ہیں سر ہماری. تو جو زیادہ پرزور دعوت ہوتی ہے پھر ہم ادھر چلے جاتے ہیں. گپ شپ لگاتے ہیں، مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا، ٹاپک تو سر جی وہ اس کا فیض حمید کا بھی ختم نہیں ہو رہا. نئی نئی جوہتیں آ رہی ہیں، نئے نئے چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. آج خواجہ آصف نے بڑی کڑاکے دار پریس کانفرنس کی ہے سیالکوٹ میں، اور انہوں نے کہا جی میرے پاس وہ بھی ابھی سینے میں راز ہیں جو میں ابھی بتا ہی نہیں رہا. اور بھائی راز اگر آپ کے پاس قومی راز ہے نا تو وہ لازمی بتائیں. ذاتی راز نہ بتائیں آپ کے، جی آپ کے ذاتی راز بھی کوئی ہو سکتے ہیں نا، وہ بے شک نہ بتائیں، لیکن قومی راز بتانا یہ آپ کا فرض ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ قومی راز جو ہوتے ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتے. آپ بتائیں، اس کے خلاف ہیں تو بتائیں. کب بتائیں گے؟ جب یہ فارغ ہو جائے تو کب بتائیں گے؟ اس کے خلاف کیس چل رہے ہیں، آپ بتائیں، بالکل بتائیں. اور سر جی ہر آئے دن کے ساتھ اب مانی مینٹل جو ہے نا، ذہنی مریض، وہ پیچھے جا رہا ہے، الحمدللہ پیچھے جا رہا ہے. اب ان میں وہ دم خم جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی ہے. میں نے کہا تھا کہ پہلے ان کی گردن کا سریہ نکالیں، جب سریہ نکل جائے گا نا پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اب ان کی حد تک سریہ نکل گیا ہے. یہ جو سلمان اکرم راجہ ہے، گوہر ہے، یہ نکل چکا ہے سریہ. یہ وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں ملاقات کرائیں، یہ کریں وہ کریں. اب وہ جو اگریسو تھے نا، وہ اگریسو پن ختم ہو گیا ہے. اب وہ بھی ڈیفینسو ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو عمران نے ڈیفینسو کر دیا ہے. ذہنی مریض کا لفظ پہلے عمران نے استعمال کی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. اور اس کے بعد پھر آرمی کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اس نے کہا جی کہ ذہنی مریض عمران خان ہے. ہم نہیں ہیں، عمران خان ہے. ٹھیک، اچھا جی. اس کے بعد سر جی آج عاصم منیر صاحب سیالکوٹ گجرانوالہ ڈویژن میں فوج کے پاس گئے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ان کو شاباش دی ہے اور نعرے مروائے ہیں. ایسے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرے پرجوش طریقے سے وہ جاتے ہیں. جیسے تقریر میں ان کے جوش ہے نا، اسی طرح جب وہ فوج کے پاس بھی جاتے ہیں تو جوش ان کے اندر ہوتا ہے. وہ جوش سے بات کرتے ہیں، جیسے کوئی دل سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، ویسے وہ بات کرتے ہیں. تو یہ آج اس کے اوپر بھی بڑی بات ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ عمران خان گروپ کے اندر جو ہے وہ فارورڈ بلاک بننے کی افواہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان افواہوں کو، یہ افواہیں ہیں نا ابھی، اگر ان کو صحیح طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھے
تو پھر اس حکومت کو شاہ محمود قریشی گروپ کو ڈھیل دینی پڑے گی، اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی پڑے گی یا ڈھیل دینی پڑے گی یا ان کو جیل سے نکالنا پڑے گا تاکہ وہ کچھ لوگوں کو سنبھالیں۔ ان کو باہر جتنے لوگ ہیں ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اندر سے عمران خان سے بہت تنگ ہے کہ اس نے ہمیں بالکل جو ہے نا وہ گھٹیا کردار ہمیں سونپے ہیں، یہ کرو وہ کرو۔ یہ -1 جو ہے نا وہ فارمولہ بھی چل رہا ہے، بالکل چل رہا ہے۔ جیسے الطاف حسین کا تھا نا، تو الطاف حسین عمران خان سے بڑا پیر تھا۔ وہ لائن میں لگ کے یہ سارے فروخ ستار اور غوری اور یہ وہ اس کی تقریر ایسے کر کے سنتے تھے، ایسے۔ وہ اتنا بڑا پیر تھا، لیکن جب اس کی چھٹی ہوئی تو اب وہ اس کا نام بھی نہیں لیتے، حالانکہ ابھی بھی وہ ایکٹیو ہے، ایسی ٹوپی کر کے وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے۔ آج بھی وہ کر رہا تھا، فیض حمید کے سزا کے اوپر تبصرہ کر رہا تھا، لیکن سر جی اب وہ -1 ہو گیا۔ یہی حال عمران کا ہونا ہے، کیونکہ عمران خان کو یہ شرم نہیں آتی کہ میں اپنے کارکنوں کو آزمائش سے بچاؤں۔ ہوتا ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے جی میری جان کو خطرہ ہے، کوئی بات نہیں، مجھے ہونے دیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں میری جان کو خطرہ ہے نا، آپ سب سے پہلے آگے آئیں، قربانی کا بکرا آپ بنیں، پھر اگر کوئی آخر پہ کوئی گولی بچ گئی تو میں دیکھوں گا، ابھی آپ میرے لیے گولیاں کھائیں۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کرکٹ والی گیم ہے کہ وہ دوبارہ آؤٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں گے۔ نہیں بھائی، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو پریکٹیکل کوئی عمل اس کو نہیں نہ پتہ، کسی چیز کا بھی نہیں نہ پتہ پریکٹیکل، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں، انشاءاللہ ہم رات کو دیر تک جاگیں گے، آپ سے گپ شپ لگائیں گے۔ کوئی اوورسیز والے دوست اگر فون کر کے ہمارے ساتھ کوئی خیر خیریت پتہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، کوئی دعوت دینا چاہتے ہیں تو دیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ 8 جنوری کو میری برتھ ڈے بھی آ رہی ہے، وہ بھی ہم منائیں گے۔ آپ کو میں دعوت دوں گا، انشاءاللہ کھانے وانے کی دعوت دوں گا، ٹھیک؟ تو ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ ہم ملاقات کرتے ہیں، آدھی ملاقات کرتے ہیں فون کے ذریعے، ٹھیک؟